السلام علیکم پاپا، اپنا بیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ماتھے سے بلیک پٹی اتاری. چھوٹی، یہ لو تمہاری چاکلیٹ. اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ روپ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ خود بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا. آگے چیمپئن. اسما نے جوس کا گلاس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کم ہی مسکراتا تھا. یس ڈیڈ، میں نے سنا ہے کل آپ نے اور چاند نے اسکول میں 10 لڑکوں کے گروپ کی پٹائی اکیلے کر دی. کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں ڈیڈ، سچ ہے. اور ویسے بھی آپ ہی کہتے ہو اگر ہمت، ارادے مضبوط اور حوصلے بلند ہو تو انسان پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے. اور یہ تو پھر بھی 10 لڑکے تھے اور وہ بھی بزدل. ارسل، تم نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ وقت 6 سال کے ہو. اسما نے اس کے سنجیدہ لہجے پر غور کرتے ہوئے اسے ڈانٹا. پہلی بات، ہم تمہیں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے اسکول نہیں بھیجتے. اور دوسری بات، ایسی کیا بات ہوگی جو تم دونوں نے پورے گروپ کی حالت بیکار کر رکھ دی. ارسل نے سر جھکا کے اپنے باپ کی ڈانٹ سنتے ہی ترچھی نظر سے روپ کی طرف دیکھا کیونکہ انہوں نے روپ کو گالی دی تھی. اس کی پونیاں کھینچے تھے صرف اس لیے کیونکہ روپ نے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے اور ان کو ٹیسٹ میں فیل ہونے پر سر سے مار پڑی تھی. ہمارے سامنے کوئی ہماری بہن کو ہاتھ لگائے گا تو اسے ہم جان سے مار دیں گے. سرخ آنکھوں سے اس نے سر جھکا کر اپنی بات مکمل کی اور جلدی سے اپنے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے. اسما نے اس کی بات کی تصدیق کے لیے ایک نظر روپ کی طرف دیکھا اور اس کا جھکا سر دیکھا. وہ سمجھ گیا ارسل کا لفظ لفظ تھا. اس کی روپ سے اس قدر محبت دیکھا اسما نے سکون کا سانس لیا. اب اس پرنسپل کو میں دیکھ لوں گا. دل میں سوچتے ہوئے اسما نے روپ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر اپنے دونوں بازو پھیلائے. اپنے باپ کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ دے کر روپ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی. باہر بارش پورے زور سے ہو رہی تھی. چھت سے ٹپکتے پانی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر ایک طرف رکھے. اپنے بوٹ میں سے چابی نکال کر نیچے سے چٹائی ہٹائی اور ایک تہتے پر لگا تالا کھول کر تہتے کو ایک طرف کرتے ہوئے شاپر اٹھا کر قدم زمین کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھائے. سیڑھیاں اتر کر ایک بڑے دروازے کے سامنے رکتے ہوئے اس نے ایک اور چابی لاک میں ڈال کر گھماتے ہوئے دروازہ کھولا. سامنے ہی روشنیوں سے نہایا محل نما تہنا نظموں میں گم گیا. صوفے پر بیٹھ کر بیزار موڈ سے چینل سرچ کرتے شمس شاہ نے دروازہ کھلنے کی آواز پر تیزی سے دروازے کی طرف رخ موڑا. آگے کہاں ہانک چھانتے رہتے ہو سارا دن؟ ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ جو سارا دن گھر سے غائب رہیں گے اور ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. وہ بھی اس صورت میں جب ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ دشمن باہر داغ لگا کر بیٹھا ہے. اس کے پرسوچ انداز پر آج شمس شاہ کو حیرت ہوئی. کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا. ایک نظر ہاتھ پر لگے زخم کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کرب ہی کرب اتارا. نظریں اٹھا کر اپنے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. مصطفیٰ بیٹا ادھر آؤ، دوا لگا دو. اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں گرینڈپا، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے. گہری سوچ میں ڈوبتے ڈوبتے اس نے ایک نظر اپنے گرینڈپا کی طرف دیکھا. گرینڈپا، کچھ دن پہلے آپ اس لیے رو رہے تھے نا کہ میری فکر کرنے والا اور مجھ سے پیار کرنے والا اب کوئی نہیں رہا. تو گرینڈپا خوش ہو جائے، کوئی ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میری تکلیف پر روتا ہے، میرے زخم اسے بھی تکلیف دیتے ہیں. تبھی تو وہ ماں کی طرح میرے زخموں پر تڑپ اٹھی. کس کی بات کر رہے ہو مصطفیٰ؟ شمس شاہ نے حیرت سے اپنے 18 سالہ پوتے کی طرف دیکھا. ڈیڈ، آج ایک لڑکی ملی 5 سال کی عمر کی تھی. میرے زخم دے کر رو پڑی. میرے ہاتھ پر مرہم رکھا اس نے. میں نے اس سے پوچھا کیا تم میری وجہ سے رو رہی ہو؟ تو وہ بولی ہاں گرینڈپا، جب وہ میرے لیے رو رہی تھی مجھے اسے پیار بھی کرتی ہے ماں، اور چنچل کی طرح، تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ گرینڈپا، مجھے اسے اپنے پاس لانا ہوگا. گرینڈپا، وہ مجھ سے دور کیسے رہتی ہوگی؟ اس سے میری کتنی یاد آتی ہوگی، ہے نا گرینڈپا؟ شمس شاہ کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے جنونی انداز میں کہا. ہوش میں ہو مصطفیٰ شاہ؟ اس کے ہاتھوں کو بے دردی سے چٹکتے ہوئے انہوں نے گرجدار آواز میں کہا. وہ نہ تو تمہاری ماں ہے اور نہ تمہاری بہن، پھر کس رشتے سے اور کیوں آپ اسے اس کے ماں باپ سے جدا کر کے یہاں لاؤ گے؟ اور جیسا کہ آپ نے ابھی بھی کہا وہ محض 5 یا 6 سال کی بچی تھی، تو ضرور تمہارے زخم دے کے اس کا نازک سا دل کر لا اٹھا ہوگا. حساس دل کی مالک ہوگی وہ لڑکی. تبھی رو پڑی. آپ اپنی دوائیاں نہیں لے رہے مصطفیٰ شاہ؟ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی دوائیاں وقت پالیں، بلکہ ہم ہی آپ کو کل لے کر چلیں گے ہمارے ڈاکٹر کے پاس. آپ ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، ہم کہیں اور جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے شمس شاہ نے ہارے ہوئے انداز میں کہا. کیا کہا گرینڈپا؟ پیچھا چھوڑ دوں ان کا پیچھا چھوڑ دوں جنہوں نے میرے بابا کو مارا، میرے بابا کو، ماں کو مار دیا، میری بہن کو مجھ سے چھین لیا. میں ان سب کو معاف کر کے سکون کی زندگی جیوں.
کیسے جیوں حلق کے بل چلاتے ہوئے اس نے ہونٹ جھلکاتے نظروں سے شمس شاہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے دہل کر اس کے جنونی انداز کو دیکھا، سکے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اپنے جوان ہوتے پوتے کی طرف دیکھا، جو وقت سے پہلے شاید بہت بڑا ہو گیا تھا، یا پھر وقت کی ستم ظریفی نے کاٹ دیا تھا۔ دیکھو مصطفیٰ، ہمارے بیٹے بہو اور چنچل کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے جینے کی بس ایک ہی وجہ بچی ہے اور وہ آپ ہیں مصطفیٰ۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے یہ گرینڈ پا نہیں جی پائیں گے۔ آنکھوں میں اتری نمی کو کامتے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھے۔ نہیں گرینڈ پا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، جب تک آپ ان لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جینا ہوگا میری خاطر، اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ بس آپ یہ مرنے کی بات نہ کیا کریں، منہ سے دور جانے کی بات نہیں کریں۔ بیکی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا سر شمس شاہ کے گھٹنوں سے ٹکایا۔ آپ کی میں ساری باتیں مان سکتا ہوں، لیکن آپ بس یہ سب چھوڑ دینے کا مجھ سے نہ کہیں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے ماں کی چنچل کی چیخیں، بابا کی التجائیں میرے کانوں میں گونج اٹھتی ہے۔ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا تو میں نہیں جانتا میں اگلا سانس لے بھی پاؤں گا یا نہیں۔ نہیں بولوں گا، نہیں رکوں گا، لیکن کل آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس کے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں گھماتے ہیں انہوں نے لب بیچتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے جتنے درد میں وہ خود ہے اس وقت، اس سے کہیں زیادہ تکلیف سے ان کا پوتا گزرا ہے، لیکن وہ ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کی یہ تکلیف کم نہیں کر پا رہے تھے۔ قرۃ العین کو کچن میں مصروف دیکھ اسما نے اسے تانگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے قدم یوسف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے ڈیڈ کے چہرے پر پریشانی کے کچھ آثار تو وہ 2 دن سے دیکھ رہا تھا، لیکن مال میں جس قدر وہ جس قدر اسے پریشان نظر آ رہے تھے، اسمن کو ان کی یہ پریشانی کچھ بہت غلط ہونے کا احساس کروا رہی تھی۔ ڈیڈ، دروازے پر انگلی سے ناک کٹے ہوئے اس نے یوسف صاحب کو باہر سے آواز لگائی۔ ہاں اسود بیٹا آ جاؤ، لڑکھڑاتی آواز میں انہوں نے اسود کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر سے وہ اپنے باپ کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر گیا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے خود کو اس نئی سچویشن کے لیے تیار کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ہر طرف نظر گھماتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ بیڈ پر بڑے موبائل پر فیملی وکیل کے نام سے چلتی کال اس کی نظروں سے محفوظ نہ رہ سکی، اور دوسری چیز اپنے ڈیڈ کے ماتھے پر پسینہ اسود کے شک کو یقین میں تبدیل کر گیا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ جی ڈیڈ میں کوئی ادھر ادھر کی بات گھما کر آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں۔ ڈیڈ میں چاہتا ہوں آپ پریشان ہیں، اور یقیناً وہ کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی جس نے آپ کو پچھلے دنوں سے پریشان کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے ڈیڈ کیا پریشانی ہے، کیونکہ اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ آپ اپنی پریشانی مجھ سے چھپائیں۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، یوسف صاحب کو کشمکش کا شکار دیکھا سمن نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بیٹا بات یہ ہے، مجھے 3 دن پہلے پتہ چلا کہ جس وکیل نے شوکت کا کیس لڑا تھا اسے 2 سال پہلے اس کی فیملی سمیت ٹارچر کر کے جلا کر مار دیا گیا ہے، اور پولیس کو آج سے 2 سال پہلے اس گھر سے صرف 5 لاشیں ملی۔ اب وہ کس کی لاش تھی یہ نہیں پتا مجھے بس ہمارے وکیل سے اتنا پتہ چلا کہ ان لاشوں میں پورے محلے پوری فیملی ممبر نہیں تھے۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے پانی کا پورا گلاس حلق سے نیچے اتارا۔ اور خدا ڈیڈ، اتنی بڑی بات ہوگی اور آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اور کیا مطلب پوری فیملی نہیں تھی؟ سخت جنجلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اپنی فیملی وکیل سے سب پتہ کروایا ہے کہ جس دن یہ حادثہ پیش آیا ہے اس دن ان کا بیٹا اسکول گیا تھا، اور اس حادثے کے بعد ان کے بیٹے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک طرف مجھے لگ رہا ہے یہ کام شوکت کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اتنا خطرناک کام وہ نہیں کر سکتا، وہ اس حد تک نہیں جا سکتا۔ اسے تو بس پیسوں کا لالچ تھا، وہ اس طرح کے دہشت گردوں والے کام نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی وہ تو جیل میں ہے۔ اوکے ڈیڈ، آپ پریشان نہیں ہو، سب مجھ پر چھوڑ دیں، میں پتہ لگواتا ہوں۔ سٹریس نہیں لینی ہے آپ نے، آپ بالکل بھی نہیں۔ آپ کا بیٹا سب سنبھالے گا، یوں ہی آپ اس عمر میں ٹینشن لے بیٹا، آپ کا یہ شیر جوان بیٹا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بس اپنے پوتا پوتیوں پر فوکس کریں۔ میں نے سنا ہے آج آپ نے انہیں آئس کریم کھلانے کا وعدہ کیا ہے۔ بات کو گھماتے ہوئے اس نے یوسف صاحب کا ذہن دوسری طرف بٹکایا۔ ہاں بھائی، وہ تو میں بھول ہی گیا، اچھا ہوا تم نے یاد کروا دیا، ورنہ میرے آنگن کے یہ 2 پھول آج مجھ سے ٹوٹ جاتے۔ ہنستے ہوئے انہوں نے اپنا چشمہ لگایا۔ ہاں تو بس فالتو کی باتوں پر فوکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ڈیڈ کو مطمئن کر کے اس نے خود کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تیز قدم اٹھانے کے ساتھ دماغ میں شوکت کی باتیں گونجنے لگی۔ اسمن ملک اب معاملہ دولت اور جائیداد سے بہت آگے جا چکا ہے۔
شدید پریشانی سے اس نے اپنی پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلا۔ نیچے حال میں قرۃ العین کو ارسل اور روپ کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ دونوں بچوں کو سلا کر اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی بڑے پاپا انہیں آئس کریم کھلا کر لائے تھے، تبھی آج وہ بنا چوں چرا کے سو گئے تھے۔ بچوں کے بعد ذمہ داریاں کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ ویسے تو اسما نے اس کی مدد کے لیے 3 ماسیاں رکھی تھی اور وہ سارا کام سنبھال بھی لیتی تھی، لیکن کھانا بنانا، ارسل، روپ اور باقی گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال وہ خود رکھتی تھی۔ اسما نے خود اس کا ماسٹر مکمل کروایا تھا۔ اس کے سب دوست جاب کرے تو انہوں نے قرۃ العین کو بھی فورس کیا، لیکن اس نے خود جاب کرنے سے منع کر دیا۔ وہ خوش تھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں۔ زیادہ تر ارسل اور روپ کی شیطانیاں ہی اسے ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ساس سسر کے نوک جھونک سے لطف اندوز ہوتی اور پھر اسفن اور اس کی بےتابیوں سے دن بدن اور نکھرتی جا رہی تھی۔ کوئی نہیں کہتا تھا یہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اتنے مخلص رشتے پا کر وہ ہر دم خدا کے شکر گزار رہتی۔ ان سب میں سب سے خاص تبدیلی جو اس میں آئی تھی وہ تھی اس کے چہرے کی دھیمی سی مسکراہٹ۔ یہ مسکان اب اس کے چہرے پر ہر دم رہنے لگی تھی۔ وہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر اسفن کے اندر تک سرشاری پھیل جاتی تھی۔ اسی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی اسے اپنے انتظار میں دیکھا اس کے چہرے کی مسکان اور گہری ہو گئی۔ دن بدن جتنی خوبصورت ہو رہی ہو اتنی ہی ظالم ہو رہی ہو۔ کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گراتے ہوئے اسما نے کروٹ لے کر اسے اپنے نیچے کیا اور خود اس پر جھکا۔ چھوٹی، تم میرا انتظار کرنا، مجھے چاند سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ پرسوں ہمارا میچ ہے، بس یہی بتانا ہے اسے۔ تم اس جگہ کھڑی ہو، پاپا کی گاڑی ابھی آتی ہی ہوگی، ہمیں لینے کے لیے جانا نہیں کہیں بھی، ابھی آیا۔ اسے ایک طرف کھڑا کر کے ارسل خود اپنا اسکول بیگ کندھے پر سیٹ کر کے بچوں کا ہجوم چیرتے ہوئے چاند کی تلاش میں نکل گیا، لیکن 2 آنکھوں میں روپ کو اکیلا پا کر شیطانی چمک ابھر اٹھی۔ اس نے بچوں کے ہجوم سے ایک طرف کھڑے دیکھا، وہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا۔ روپ کے عین پیچھے آ کر اس نے بنا کسی دیری کے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جماتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے اوپر اٹھایا اور تیزی سے اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ روپ کو گاڑی میں ڈالتا، کوئی آندھی طوفان کی طرح آ کر کسی چیل کی طرح روپ کو اس کے ہاتھوں سے جھپٹتے ہوئے بجلی کی تیزی سے ایک گہرا اور اس کے گردن پر کر کے وہ کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا۔ کون ہو آپ دونوں؟ بہتے آنسو کے ساتھ اس نے خود کو بچانے والے کے گریبان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ روتے روتے اپنا سر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا، لیکن سوائے ان گہری نیلی آنکھوں کے اسے کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اپنا برا چہرہ سفید رومال سے اس طریقے سے ڈھانپ رکھا تھا کہ اس میں سے صرف اس کی گہری نیلی وحشتناک آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں دیکھتے روپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے جانتے تھے وہ ان آنکھوں کو شاید کہیں دیکھا تھا اس نے، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب کھینچتی۔ اوئے کون ہو تم؟ چھوڑو میری بہن کو، چھوڑو میری بیٹی کو۔ اسمن کی گرجدار آواز نے جہاں روپ کے بڑھتے ہاتھ کو ساکت کر دیا، وہیں گیٹ سے نکلتے چاند اور ارسل بھی الرٹ ہو کر اس کی طرف بڑھے۔ مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے گود سے نیچے کھڑا کیا اور خود لمبے لمبے ڈاگ بڑھتے ہوئے مخالف سمت سے چل دیا۔ اسمن نے تیزی سے اپنے قدم روپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس کی قد کاٹ اور گہری نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھ پایا۔ دیکھا پاپا وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ باغ اسمن سے لپٹتے ہوئے جب اس نے مخالف سمت اشارہ کیا تو اسمن نے حیرانگی سے اسے چھوٹے سے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان سے ذرا فاصلے پر تھا اور اس کے ہاتھ سے نکلتا خون اس بات کی گواہی تو اسے کہیں تو چوٹ آئی ہے، کیونکہ روپ کو کہیں چوٹ نہیں آئی۔ اس بات کا انداز اسمن اسے دیکھ کے لگا چکا تھا۔ چاند اور ارسل نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیگ وہیں اسمن کے پاس پھینک کر اس گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنی طرف باغ آتے ہی ان 6-7 سال کے بچوں کو دیکھ کر اس کی نظر بھٹکتی ہوئی روپ کے پاس بیٹھے اس انسان پر پڑی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسمن ملک ہے۔ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے فل اسپیڈ میں گاڑی بگا دی، لیکن اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ارسل اور چاند دونوں کی نظر اس کے خون آلودہ ہاتھ پڑ گئی، جس کی پشت پر بچھو کے نشان کو ان دونوں نے بہت غور سے دیکھا۔ جہاں چاند کی نظر اس کے بائیں ہاتھ میں پہنی ایم نام کی انگوٹھی پر گئی، وہیں ارسل کی بھٹکتی نظر اس کے کان کے پیچھے ایک زخم پر گئی۔ پسینے سے شرابور تیز چلتی سانسوں اور قہر برساتی نظر سے انہوں نے اس گاڑی کو دیکھا اور چپ چاپ واپس پلٹ کے نہیں میرا بچہ روتے نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے پاپا، ہے نا؟ پاپا بہت زیادہ سوری ہے اپنی پرنسس سے، پاپا آج لیٹ ہو گئے، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا میرا بریو بیٹا، چپ ہو جاؤ۔ سسکتی ہوئی روپ کو اپنے سینے سے لگا، وہ کب سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اگر روپ کی حالت خراب نہیں ہوتی تو وہ اس انسان کو بھاگنے نہیں دیتا،
لیکن اپنی بچی کی غیر ہوتی حالت نے اس کے پاؤں باندھ دیے تھے۔ اپنے بچوں سے زیادہ اس کی نظر میں کچھ اہم نہیں تھا۔ ہاتھ کاٹ کے روپ ایک لمبی سانس لے کر اس نے روپ کو بمشکل چپ کروایا۔ کیا ہوا؟ ایک نظر ارسل اور چاند پر ڈالتے ہوئے اس نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ جواباً لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے دونوں نے نفی میں سارا لیا۔ ٹھیک ہے، آؤ تم دونوں گاڑی میں بیٹھو۔ لا بینچ کا اس نے روپ کا سر اپنے کندھے سے لگا کر اسے گود میں اٹھایا۔ وہ سمجھ سکتا تھا ابھی ارسل اور چاند دونوں بچے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کے گاڑی کے پیچھے بھاگے۔ یہ ان کا حوصلہ تھا۔ ڈیڈ، میں نے اس کے ہاتھ پر ایک بچھو کا ٹیٹو دیکھا، ارسل نے اسمن کی سیٹ کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں چاچو، میں نے بھی۔ چاند نے بھی تھوڑا آگے جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسمن نے مرر سے مسکراتے ہوئے دونوں جاسوسوں کو دیکھا۔ گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ مسکرا کر دونوں کو روپ کی متوجہ کرتے ہوئے اس نے فی الحال کے لیے دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، سارا سامان تیار ہو گیا ہے؟ نہیں جی بی بی جی، ہو گیا ہے سارا سامان تیار۔ ادب سے سر جھکا کر اس نے اپنی مالکن کو جواب دیا۔ سیما ادھر آؤ، کڑھت آواز میں اس نے گھر کے نوکرانی کو آواز دی۔ ہان کے ساتھ یہ ساری ٹوکریاں اٹھا کر گاڑی میں رکھو، اور رکیہ بات سنو۔ پیچھے سے ابھرتی اپنے شوہر کی آواز پر اس نے مڑ کر اپنا روح ان کی جانب کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سوچ لو۔ یاد ہے نا پچھلی بار ہماری بیٹی کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ تم پچھلی بار بھی ساتھ رشتہ لے کر کے تھی، اور کیا ہوا تھا یہ بھی تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس وقت تمہیں منع کرنے والا صرف تمہارا بھائی تھا، لیکن اب معاملہ سنگین ہے اور تم اچھے سے جانتی ہو اصل سے زیادہ سود پیڑا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہماری بیٹی سے نہیں کروائی، پھر وہ اپنی پوتی تمہیں دیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہارا بھائی پھر بھی نرم مزاج کا ہے، لیکن اس کی بیٹی کے مزاج کو تم نہیں جانتی۔ وہ کبھی اپنی بیٹی ہمارے پوتے کو نہیں دے گا، کبھی نہیں، کسی شرط پر نہیں۔ آپ چپ رہیں صدیقی صاحب، اور اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا جو اس وقت ہوا تھا۔ اس وقت ہوا تھا، صحیح کہا آپ نے، اصل سے زیادہ سود پیڑا ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اب کی بار میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اپنے پوتے کے لیے جا رہی ہوں، اور کچھ بھی ہو اب کی بار میں ناکام نہیں لوٹوں گی۔ تو آپ بس اب چپ کر کے بیٹھ جائیے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے اپنے قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ قرۃ العین کہاں ہو؟ گاڑی داخل ہوتے اس نے قرۃ العین کو آواز دی۔ جی آگے کیا ہوا ہے؟ بھاگ کر سامنے آتے اس نے اسمن کے کندھے سے لگی روپ کی طرف دیکھا۔ تم روپ کو لے کر اندر جاؤ، یونیفارم چینج کرواؤ، میں آتا ہوں۔ ارسل، چاند، آؤ تم دونوں میرے ساتھ۔ ان دونوں کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے وہ خود ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے ساتھ دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا دیکھا؟ جواباً ارسل اور چاند نے اسے وہ سب بتا دیا جو انہوں نے پتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دونوں نے ٹینشن نہیں لینی، میں بھی اپنی دوست سے بات کرتا ہوں، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جا کر ڈریس چینج کریں۔ ارسل اور چاند، بیٹا آپ بھی منہ ہاتھ دھو کر آئیے، آپ کی چچی ابھی کھانا لگائیں گی، کھانا کھاتے ہی میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کی ماما پریشان ہوں گی، لیکن ابھی میں آپ کے پاپا کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو میں اپنے ساتھ گھر لایا ہوں۔ جائیے ابھی۔ ارسل کے روم میں شاباش جی چاچو۔ خاموشی سے اسمن کی ساری باتیں سنتے ہوئے وہ دونوں اپنا بیگ اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ کے دیوار پر ایک زوردار مکہ مارتے ہی اس کے ہاتھ سے خون کی لکیریں پھوٹ نکلی۔ اس کا مطلب وہ اسمن ملک کی بیٹی ہے، یعنی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مجھے اس سے لڑکی کو بچانا ہوگا، نہ ہی یہی لڑکی مجھے میرے دشمنوں تک لے کر جائے گی۔ اس لڑکی پر میں ان لوگوں کی پرچھائی تک نہیں پڑنے دوں گا۔ میں رہوں گا اب اس کے ساتھ، اس کا سایہ بن کر۔ اب تک میرے ہاتھ ان لوگوں تک پہنچنے کا کوئی سرا نہیں تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ میرے ہاتھ لگ چکا ہے۔ مریں گے سب، ایک ایک کر کے مریں گے، اور میرے ہی ہاتھوں مریں گے۔ اون جھلکاتی آنکھوں سے اس نے دیوار پر نصب 5 لوگوں کی تصویروں کی طرف دیکھا، اور پھر اسی کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ایک اور کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر دوبارہ اسے اچھی طرح لاک کرتے ہی اس نے اپنی جیکٹ کے اندر سے ایک تصویر برآمد کی۔ پنک کلر کے فراق میں چھوٹی سی روپ کی تصویر کو اس نے اپنے بیڈ کے عین سامنے کی دیوار پر نصب کیا۔ کچھ دیر تصویر کو دیکھے جانے کے بعد ہلکا سا سر جھٹکتے ہوئے دراز سے اپنی دوائیاں نکال کر کچھ الگ الگ گولیاں ہاتھ پر رکھ کر ایک ہی بار منہ میں ڈالتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا ہے اس وقت؟ ہماری بیٹی اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ بہت مشکل سے اسے سلایا ہے میں نے۔ کچھ نہیں میری جان، بس شاید کوئی گنڈا تھا جو روپ کو اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، لیکن اسی وقت کسی نے اسے بچا لیا۔ اسما نے سرسری سا بتاتے ہوئے قرۃ العین کی طرف، جس کے چہرے کی ہوائیاں ایک پل میں اڑ گئی تھی، یکجک آنکھوں میں آنسو آنے کے ساتھ گلابی لب پھڑپھڑا اٹھے۔ ارے نہیں میری جان، کوئی معمولی گنڈا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے، اسکول کے باہر سیکورٹی لگوا دی ہے، اور بہت جلد وہ پکڑا بھی جائے گا۔ اب رونا نہیں، بالکل بھی نہیں رونا۔ خبردار، جو ایک بھی آنسو تمہاری آنکھوں سے نیچے گرا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگاتے ہوئے اس نے
قرۃ العین کو سینے سے لگایا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں نا اسود، اب کچھ نہیں ہوگا ایسا؟ ہاں ہاں بالکل سچ ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری بیٹی کو بھروسہ ہے نا مجھ پر کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا؟ وہ تو ہے نا بھروسہ؟ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کرتے ہوئے اسود نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہاں ہے بھروسہ۔ اچھا۔ بات سنے کچھ دیر کے تو کب کے بعد اس نے اسود کو پکارا۔ میری جان سنائیے، ہم تو ہر دم آپ کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے پاپا کہہ رہے تھے کہ کل کو آپ کی پھپھو آ رہی ہیں جنہوں نے شاید آپ کے لیے اپنی بیٹی، آگے کے الفاظ اسے سمجھ نہیں آیا کیسے ادا کرے۔ آگے بھی بولو قرۃ العین۔ اسود کا لہجہ اب نرمی سے سنجیدگی اختیار کر چکا تھا۔ تو بڑے پاپا کہہ رہے تھے کہ کل آپ آفس نہ جائیے، آپ کا کل یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ پھپھو زیادہ وقت نہیں رکیں گی، بس وہ جو بات کرنی آ رہی ہیں وہ بات کر کے واپس چلی جائیں گی، اس لیے انہوں نے بولا کل آپ گھر پر ہی رہیں۔ اس کے بٹنوں پر انگلیاں گھماتے ہوئے اس نے پوری بات اسود کے گوشو گزار کی۔ ٹھیک ہے میری جان، اور تم؟ اور کوئی حکم؟ ایک جھٹکے سے اسے اپنے باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسود نے شرارتی لہجے میں کہا۔ لہجے کی سنجیدگی اب کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کے اسود نے اس کے گلے کو دوپٹے سے آزاد کیا۔ نہیں اور تو کچھ نہیں۔ شرم سے شجاع ہوتے چہرے کے ساتھ اسے لڑکھڑاتے لفظوں میں اپنی بات مکمل کی۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اب آپ گھریلو مسئلوں سے ہٹ کر اپنے شوہر کے مسائل پر توجہ دیں۔ کس کو کیا چاہیے، کون کیا چاہتا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو سب کا خیال ہے۔ اگر خیال نہیں تو صرف اس معصوم شوہر کا جو سارا دن کام کر کے آتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے اور آپ کو ذرا سا خیال نہیں کہ جا کے اپنے شوہر کی تھوڑی سی تھکن اتار دے۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھوتے ہوئے وہ آپ اپنے شکوے اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اس کے سارے شکوے سنے۔ آپ کے شکوے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس نے اسود کے سارے شکووں کا ایک ہی جواب دیا اور اپنے چہرے پر جاں بجاں اس کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ جب بھی اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اسود نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا اور ساتھ ہی اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرکاتے ہوئے اب وہ اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کی شاعرہ کو اپنے لبوں سے چھوتے چھوتے وہ اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر اب اس کے باقی وجود پر قابل ہو گیا۔ بڑھتی رات کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسود کی جذبات میں شدت اختیار کر چکے تھے، لیکن اب قرۃ العین ان سب کے لیے